فرمایا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور حدیث یاد ختم نہیں ہوئی. کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضور نے تو نہیں نا فرمایا ٹھیک تو نے کہا ہے. حدیث گواہ ہے, کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے حدیث. میرے کملی والے نے کیا فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں المرء مع من احبہ کے باب کے تحت ہے. جس باب میں یہ حدیث ہے اس باب کا نام کیا ہے؟ المرء مع من احبہ. کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. یہ ترمذی شریف کا باب ہے جس میں یہ حدیث ہے. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت. اے میرے غلام گھبرا نہیں, تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا, پھر صحابہ کی ڈھارس بندائی اور فرمایا یاد رکھ لو قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے من احبنی کان معی فی الجنہ. قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے اعلان کر دیا کہ جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن میرے ساتھ. ہم یوں ہی نہیں اس کو محبت رسول کے چرچے کرتے کرتے, کوئی ضمانت ہے پاس. اب سنیے صحابہ کی آقا کے ساتھ کیسی محبت تھی. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جلال اور مزاج کا آپ کو خوب پتا ہے. فاروق اعظم کا جلال اور مزاج کو جانتے ہیں نا. اب ذرا ان کی بات میں سنیں. مشکات شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ انصاری تھا, اور کیا کیا؟ شراب پی. کیا کیا؟ شراب پی بیٹھے. ایک بات میں پہلے کلیئر کرتا جاؤں کہ صحابہ پر جتنی بھی حدود لگی وہ صرف امت کے لیے لگی. کہ ہمارا عقیدہ ہے, میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں, کسی کو نہ پسند ہے نہ پسند کرے. صحابہ کو جتنی بھی حدود لگی امت کے لیے لگی کہ اگر وہ کام اس دور میں نہ ہوتا وہ حد کیسے لاگو ہوتی. قرآن تو اس وقت نازل ہو رہا تھا. قرآن تو اس وقت نازل ہو رہا تھا. اگر اس وقت وہ کام نہ ہوتا اور اس کی سزا یا حد نہ اترتی تو آج ہوتا. یہ حدود اور سزاؤں کے تعین کے لیے صحابہ نے دیا کہ آنے والی امت کو پتہ چل جائے. اب بات سنیے. حضرت عبداللہ نے شراب پی لی اور کسی وجہ سے آپ کا لقب حمار. حضرت عبداللہ حمار مشہور ہے. شراب پی لی, کوڑے لگائے گئے. پھر شراب پی, پھر کوڑے لگائے گئے. جب تیسری دفعہ شراب پی, فاروق اعظم کوڑے لگوا رہے ہیں اور خیز و غضب میں آ گئے فاروق اعظم اور صحابہ. اور سیدنا فاروق اعظم کو صحابی پر طعن و تشنیع کرنے لگے. طعن و تشنیع کرنے لگے کہ تو نے تیسری دفعہ شراب پی لی, ساتھ کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اتنے میں میرے آقا تشریف کرتے. مدینے کے تاجدار نے دیکھا, فرمایا شراب پی ہے, حد لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, تانے تو نہ دو نا. پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیوں؟ اور یہ حدیث کی کتاب الحدود مشکات شریف میں ہے. حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا ہی پسند تھا, شراب پی تھی, حد لگ رہی تھی, حضور نے صحابہ کو کیوں منع کیا؟ کوئی ادا تو پسند ہوگی نا. اور وہ کیا تھی حدیث؟ شروع یہی سے ہوتی ہے, کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے آقا کو ہنساتا تھا, خوش رکھتا تھا. اور کیسے رکھتا تھا حدیث کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ صحابی, ان کا کام یہ تھا اس صحابی کا کہ سارا دن آقا کی بارگاہ میں
کوئی اپنے دکھڑے لے کر آتا، کوئی دکھڑا لے کر آتا، کوئی دکھڑا لے کر آتا۔ میرے آقا تو سارے دن اپنے غلاموں کے مصائب اور دکھڑوں سے رنج اور علم پہنچتا رہتا، سارا دن کملی والے پریشان رہتے۔ جب سارے ہمیں دکھڑے سنا کر چلے جاتے تو حضرت عبداللہ شاہ آتے اور آ کر کوئی چٹکلا یا کوئی لطیفہ سنا دیتا۔ یہ مشکات شریف کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ کوئی لطیفہ یا چٹکلا سنا دیتے جس سے میرے آقا ہنس پڑتے، سارے دن کا رنج و علم جاتا رہتا، مصطفیٰ خوش ہو جاتے۔ اب حدیث سنی، حدیث کا اگلا حصہ، کام تو یہ کرتے تھے، آقا نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ فواللہ انہ یحب۔ ارے میرے صحابہ اس پر دعوی و تشریح نہ کرو، واللہ ہے مجھے رب العزت کی قسم، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، راضی اور خوش کرتا تھا شام کو، اللہ کو کیسے خوش کرتا تھا، اللہ کا کیسے محبوب بن گیا اور اللہ سے کیسے محبت کرنے لگا۔ یہی بات تھی کہ میرے آقا کو شام کو خوش کر کے جاتا، سارا دن جو بھی کرتے تھے شام کو آقا خوش ہو جاتے، خدا خوش ہو جاتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد میرے رسول۔ یہ حضرت عبداللہ انصاری کی محبت ہے، جنہیں حضرت عبداللہ حمار کہتے ہیں۔ ایک اور صحابی، ایک اور صحابیوں کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا انصاری۔ اس صحابی نے آپ کا ایک باغ تھا اور باغ کو پانی دے رہے، بات میری بات پہ توجہ رہے، باغ کو پانی دے رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، باغ کو پانی دے رہے تھے، آقا کا وصال با کمال ہو گیا۔ بیٹے کو پتا چلا، گھر سے دوڑا اور آ کر باغ میں، جب باغ کے اس وقت باغوں کے دروازے ہوا کرتے تھے، دیواریں ایک فصیلیں ہوا کرتی تھی باغوں کی، وہ باغ کے دروازے سے داخل ہوا بیٹا اور جا کر کہا ابا جان حضور کا وصال ہو۔ حضرت عبداللہ انصاری نے پلٹ کر بیٹے کی طرف نہیں دیکھا، پلٹ کر بیٹے کی طرف نہیں دیکھا، وہیں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا عرض کی؟ اللہم اذھب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلٹ کر بیٹے کی طرف نہیں دیکھا اور دعا کی کہ مولا آج سے عبداللہ کو اندھا کر دے، عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی چھین لے۔ کیوں؟ حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، کہ مصطفیٰ کے بعد، اپنے محبوب کے بعد ان آنکھوں سے کائنات میں کسی کو نہ دیکھ سکوں، جن آنکھوں سے تیرے محبوب کو دیکھتا تھا میں تو تکتا ہی نہیں تھا، آنکھوں کی نعمت سمجھتا ہی اس لیے تھا کہ ان کو تکنے کے لیے رب نے عطا۔ اب جب وہ آنکھوں کے سامنے نہیں رہے، ان آنکھوں کی مجھے ضرورت ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرما لی اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بیٹا ہاتھ سے پکڑ کر گھر لایا، صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ انصاری نابینا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ صحابہ عیادت کے لیے گھر آتے اور عیادت کرتے، کسی نے پوچھا، عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، کسی نے کہا یار سارے عیادت کے لیے آئے ہو، مستجاب الدعوات کوئی تو ہم میں ہوگا، عبداللہ کی بینائی کے لیے دعا کر دے کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا یار دعا کر دیں عبداللہ کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ انصاری نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ خبردار
میری بینائی کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ ان آنکھوں سے دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اور میں نے اپنے لیے خود دعا کی کہ میری بینائی چلی جائے۔ اب مصطفیٰ کے وصال کے بعد رب العزت کی قسم، اگر ان آنکھوں کی بھی جائے یا اپنی آنکھیں بھی مل جائیں تو نہیں۔ ہرن کی آنکھیں سب جانوروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا یہ آنکھیں تو یہ نہیں، اگر ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو قبول نہ کر۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی عقیدت تھی، یہ تو صحابہ کی بات ہے۔ آئیے ایک اور عاشق کی بات سناتا چلو، وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے۔ کتنے مغرب کتنے لگے؟ آئیے ایک اور صحابی کی بات عرض کرتا چلا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، اور بلال حبشی وہ ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو اذان نہ دیں تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ کسی عام شخص کی بات نہیں سنا رہا، وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ فجر کی اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، اور حدیث گواہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کا وصال ہو گیا، کئی دن تڑپتے رہے، بالآخر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جب چھوڑنے کا ارادہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تشریف لائے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی تھے جنہوں نے آپ کو خرید کر آزاد کروایا تھا۔ آپ نے کہا یار بلال مدینہ چھوڑ کر نہ جا، مگر بلال کا جملہ کیا جواب دیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے کیا؟ مجھے تو اسلام کے لیے خریدا تھا اور مصطفیٰ کی غلامی کے لیے خریدا تھا، اگر مصطفیٰ کی غلامی کے لیے خریدا تھا تو آج پھر یہ بات ہے مجھ سے کہتے مجھے اس دن سے روکنے کے لیے نہیں تم نے خریدا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر خاموش ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حلب تشریف لے گئے، کئی دن وہاں رہے، ایک رات آنکھ لگی، پتہ نہیں لگی اسی رات عاشقوں کی کہاں آنکھیں لگی، خبر نہیں اسی رات آنکھ لگی ہوگی۔ آنکھ لگی، آقا تشریف لائے اور فرمایا اے بلال یہ کیا بے وفائی، میرے بعد مدینہ چھوڑ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے رخت سفر باندھا، نہ رات دیکھا نہ دن، واپس مدینہ تشریف لائے، اور جب مدینہ داخل ہوئے تو عالم کیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں سے پوچھتے کسی نے میرے محبوب کو دیکھا؟ بچوں سے پوچھتے پھرتے کسی نے آقا کو دیکھا؟ اسی عالم میں آقا کے روضہ اطہر پر حاضری دی، جب مزارت انوار سامنے ہوا ہوش میں نہ رہ سکے، بے ہوش ہو کر قبر انور پر گر پڑے، مٹی اپنے سر اور آنکھوں پر ملنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلایا تو ملنے کے لیے تھا، بلایا تو ملاقات کے لیے تھا، کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں؟ اسی کیفیت میں تھے، قیامت صغریٰ کا عالم مدینہ المنورہ میں بپا تھا، صحابہ جمع ہو گیا اور فقہاء پر، صحابہ نے کہا بلال ذرا ایک بار پھر وہ اذان سنا دے جو مصطفیٰ کے دور میں دیا کرتا تھا، اور آقا کے وصال کے بعد حضرت بلال کی پہلی اذان، فرمایا میرے بس کی بات نہیں، جب اذان دیتا تھا تو کسی کو دیکھ کر دیتا تھا، اذان اصل سے
تیرے عشق کا ترانہ بن، نماز تو فقط قدید کا بہانہ بن۔ میں تو آزان بھی کسی کو دیکھ کر دیا کرتا تھا، نماز بھی کسی کو دیکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ اب میرے بس میں نہیں آزان دینا۔ صحابہ نے سوچا یار حسنین کریمین سے عرض کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ امام حسن و حسین سے عرض کیا گیا، حضرت امام حسین تشریف لائے اور اپنی توتلی زبان میں فرمایا بلال وہ اذان نہیں سناؤ گے جو میرے نانا کو سنایا کرتے تھے؟ انکار نہ کر سکے، کھڑے ہو گئے، روزہ اطہر کے قریب اللہ اکبر کی صدا سنتی، جوش بڑھتا گیا، مدینے کا لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد جمع ہو گئے، ایک کوہرام مچ گیا۔ وہ کیفیت دوبارہ طاری ہو گئی جو سرکار کی حیات طیبہ میں ہوا کرتا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، یہ الفاظ زبان پر تھے، کش کھا کر گر پڑے۔ جب محمد کا لفظ زبان پر ہوتا تھا آقا سامنے ہوا کرتے، اب سامنے نہیں رہے تو یار یہ تو صحابہ کی بات ہے، جس سواری پہ میرے آقا نے سوار آئے، جس سواری پر میرے آقا سوار ہوئے، اس سواری کا عالم سنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال با کمال ہو گیا، جس اونٹنی پر میرے آقا سوار ہوا کرتے تھے، میرے آقا کے وصال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا بند کر دیا۔ اس دراز گوشت پر میرے آقا سوار ہوئے تھے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ، اس دراز گوشت نے کھانا پینا بند کر دیا، اور دراز گوشت دیکھو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ اس دراز گوشت کے بارے میں تصور ہے کہ سب سے نکما جانور ہے۔ اس دراز گوشت نے کیا کیا؟ آقا کے وصال کے بعد کھانا پینا بند کر دیا، اسی عالم میں کئی دن رہا، بلاخر اٹھا اور ایک سامنے کنواں تھا، اس کنویں میں چھلانگ لگا کر جان آخری کے سپرد کر۔ آقا کے وصال کے بعد دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، بڑا وقت ہے ابھی محروم میں، اثر بھی پڑی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آقا کے وصال کے بعد ایک بار صحابہ نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا حضور کی محبت کی بات عرض کر رہا۔ کسی نے کہا حضرت یہ بھی کھانا کھانے کے کوئی آداب کہ راہ گزر پر بیٹھ کر کھانا کھانا تھا تو گھر بیٹھ کر کھاتے، راہ گزر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، یہ کھانے کے آداب تو نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے آداب سے غرض نہیں، میں نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام کو اس دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ آقا کے وصال کے بعد وہی ادائے مصطفیٰ دہرا رہا۔ ایک دفعہ آپ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے مسکرا پڑا۔ کسی نے کہا بات تو ہوئی کوئی نہیں، خاموشی میں مسکرا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اور تو کوئی وجہ نہیں، ایک دن یہیں بیٹھے آقا وضو فرما رہے تھے اور میں نے کوئی بات نہیں سنی، دور کھڑا تھا، پتہ نہیں کسی صحابی نے کیا بات کی، آقا مسکرا پڑے، میں تو وہی ادا کرا۔ مدینہ کی ایک بات عرض کر کے بات ختم۔ مدینہ المنورہ میں ایک یہودی نوجوان، ایمان تازہ ہو جائے گا حکایت سے، ایک یہودی نوجوان تھا۔ وہ نوجوان زندگی کے روز و شب پہلے بھی گزار رہا تھا، گھر سے کام کاج کے لیے صبح نکلتا شام کو آ جاتا۔ ایک دن شام صبح کو نکلا، کام پہ جا رہا تھا کہ مدینہ کے گلی میں مدینہ والے سے ملاقات ہوئی۔ آقا کے چہرہ انور پر بس ایک ہی نظر پڑی اور وہی ایک نظر کام کر، یوں ہی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہوگا مگر کام کی وہی نظر پڑی۔
دل کی کیفیت بدل گئی، اندر ایک چنگاری سلگ پڑی، وہ بڑکنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، محبت تک جا پہنچی بات۔ اب گھر میں رہنا حرام ہے، مشکل حال ہو گیا۔ دن کو کام پہ نکلتا، شام کو آ کر ساری رات تصور جانا میں وقت گزرتا گیا، بالآخر کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کا باپ بڑا سخت یہودی تھا، اس نے کہا تجھے ہوا کیا ہے، نوجوان ہے، کام کاج کرتا تھا، شام کو کھانے کو 2 لقمے مل جاتے تھے، کام بھی نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کہا بس کیا بتا، اور بتا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ باپ یہودی تھا۔ بالآخر جب وہ بیماری طول پکڑ گئی، وہ بیماری طول پکڑ گئی، اس نے پوچھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اب لگتا ہے کہ مرض الموت بن گئی، اب تیرا اٹھنا بستر مرگ سے محال ہے، تیری حالت یہ ہے کہ اب تیرا تندرست ہونا مشکل ہے، محال ہے، جاتے جاتے کوئی آخری خواہش بتا دے، تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ جاتے جاتے باپ نے آخری خواہش نہ پوری۔ اس نے کہا پھر پوچھنا چاہتے ہو؟ باپ نے کہا یار میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری آخری خواہشیں پوری کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے کہا پھر ایک ہی ہے علاج میرا کہ ایک دفعہ وہ مدینہ کے والی کو جا کر کہہ دے کہ ایک عاشق تیرے دیدار کو تڑپ تڑپ کر قریب الموت ہو چکا ہے، تیرا کرم فرمایا آخری دیدار کرنا چاہتا آخری دیدار کرنا چاہتا۔ اس نے کہا بات تو بڑی مشکل ہے، میری ناک کٹ جائے گی، یہودی ہو کر مسلمانوں کے نبی سے جا کر کہہ دوں گا کہ میرے گھر تشریف لائیں، میرا بیٹا قریب المرگ ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا، میں اس بستی میں اس معاشرے میں رہنے کے قابل تو نہیں ہوں، تیری آخری خواہش کر دیتا۔ گھر سے نکلتا، ایک قدم مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی طرف رکھتا، 2 قدم پیچھے کھسک جاتا، بدلے ناخواستہ جا رہا تھا، بالآخر مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، صحابہ سے پوچھا کہ یار مصطفیٰ کریم سے ملنا چاہتا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ مسجد میں جلوہ گر ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے، یا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بیمار محبت قریب المرگ ہے، آخری دیدار آپ کا کرنا چاہتا ہے، اگر کرم فرمائیں تشریف لائیں، اس کی جہاں لبوں پر ہے، وہ تجھے دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میرا ایک عاشق اس دنیا سے جانے والا ہے، اٹھو تمہیں اس کی زیارت کروا کر۔ بھی کافر ہے جو آقا نے صحابہ کو ساتھ لے چل جب وہ صحابی کے گھر پہنچ کر جب میرے آقا اس قریب المرگ مریض محبت کی 4 پائی کے قریب اس نے ٹکٹکی لگا کر دیکھا، شاید اسی انتظار میں تھا۔ شاہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے شاید وہ وقت نہ آئے میرے بالی پہ، میرے شاید وہ پہنچے وہ وقت نہ بالی پہ میرے، اس لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے، اس لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا ہے۔ اور غم سلامت تیرے انداز کے مرنے والے، غم سلامت تیرے انداز کے مرنے والے، موت کا بھی کہاں احسان دیا کرتے،
آقا کے چہرہ انور کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھا، تو کفس انصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا، تو کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آقا واپس جانے لگے، اس شخص نے آقا کا دست مبارک پکڑ، اس نے کہا اب یوں نہیں جانے دوں گا، اب یہ میرا نہیں اب تیرا ہو گیا، اب یہ میرا نہیں اب یہ تیرا ہو کے مرا ہے، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ارے قربان جا اس جوان کے نصیب، اس جوان کی قسمت کا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس میرے محبوب اس میرے عاشق کی میت اٹھا لو اور مسجد نبی کے قریب لے جاؤ، آج کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے نماز جنازہ اٹھا لی، میت اٹھا لی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں مدینے کے گلیوں میں عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے چلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے چلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے چلے۔ وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، میرا نبی کائنات کا والی اس کے جنازے میں کیسے جا رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں مصطفیٰ کا پورا قدم مبارک زمین پر نہیں لگ رہا، ایڑیوں کے بل چل کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا اس جنازے کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں ایڑیوں سے چل کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جب جنازہ ہو چکا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایڑیوں کے بل چل کے آ رہے ہیں، ابھی کلمہ ہی تو پڑھا تھا کہ کفس انصری سے پرواز کر۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کے جنازہ پر قدسیوں کو بھی ناز آیا، اور میں مدینہ کی گلیوں میں ایڑیوں کے بل جا رہا تھا، اس لیے کہ آسمان سے سارے فرشتے اتر آئے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں عاشق کے جنازہ، مدینہ کی گلیوں میں جنازہ میں قدسیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے چلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا دھوم۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے قبر میں دفن کرنے لگے۔ صحابہ نے اٹھا کر دفن کرنا چاہ، فرمایا نہیں، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں، اس لیے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا مجھے ایک بار ہی کیوں نہ دیکھا، اب مصطفیٰ نے اسے جنت کی ضمانت دی، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جب لحد میں اتارا، دفن کر کے جب میرے آقا باہر نکلے، چہرہ اتھر پسینے سے شرابور تھا، آقا کے چہرہ انور سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتنی گرمی تھی کہ پسینہ؟ میرے آقا نے فرمایا گرمی نہیں تھی، یا میں اپنے ہاتھوں سے جب اسے لاغرا اتارنے لگا تو اس عاشق کے استقبال کے لیے جنت سے حوروں ہی غلمان اتر آئے تھے، اور قبر میں حوروں غلمان کا اتنا رش تھا، اس رش سے میرا چہرے انور سے پسینہ تو رش سے اترا، حوروں غلمان کے ہجوم سے اترا، اور جو قطرے اس کی میت پر اس کے کفن پہ گر گئے وہ اس کی آخرت کا اس کی آخرت سنوار گئے۔ تیری نسبت میں سوارا میرا انداز ہے، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، وما علی شہیدت بلا